السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ انتہائی معزز بہنوں اور بھائیوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 79 اور 80 ہے، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 10 اور پارے کا رکوع نمبر 16 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ جتنے بھی دروس ہو رہے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے منافقین کا مائنڈ سیٹ، ان کی کارستانیاں، طرز عمل، کردار اور کریکٹر کو ایک ایک نشانی کو نمایاں کر کے ہماری تربیت فرمائی ہے، تاکہ ہم آج بھی دور حاضر میں بھی منافقین سے محتاط رہیں۔ اصل میں منافقین کفار اور مشرکین جو حزب الشیطان ہے اور حزب اللہ کی دشمن ہے، ان کے اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ قرآن پاک کا ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں، 3 ہی جماعتیں ہیں جن کا مسلسل اللہ رب العزت نہ صرف تذکرہ فرما رہے ہیں بلکہ ان تینوں کو عنوان بنا کر دور حاضر میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہماری بھی ٹریننگ فرما رہے ہیں، ہمیں وہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ سکھا رہے ہیں جس پر ہم نے تحلیل و تجزیہ کرنا ہے۔ ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت، جس کے سرپرست بھی اللہ ہے، رہنما بھی اللہ ہے، اور وہ اللہ کی جماعت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہے، اور اللہ کی مخلوق انسانیت کی خدمت، ان کو غلامی سے نکال کر اللہ سے جوڑنا اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر عدل کا نظام فراہم کرنا، سیاسی اور معاشی عدل کی رٹ قائم کرنا، یہ اس کی کارکردگی ہے، اس کا کردار ہے۔ دوسری طرف حزب الشیطان ہے جو کفار اور مشرکین کی جماعت ہے، ان کا جو کریکٹر اور کردار ہے وہ ظلم کا نظام قائم کر کے لوگوں کو غلام بنا کر انسانی حقوق کو پامال کر کے اللہ رب العزت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور انسانوں کے مابین ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر ان کو لڑا کر اپنی ریٹ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا جو کردار ہے وہ منافقین کا ہے۔ یہ منافقین ہر دور میں اعلی کار کے طور پہ کام کرتے ہیں، یہ ایجنٹ ہوتے ہیں بڑی طاقتوں کے اور جاسوسیاں کرتے ہیں۔ یہ طبقہ انتہائی خطرناک ہے، اس کا جو تحلیل و تجزیہ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام رکوعات میں اور سورۃ التوبہ میں بالخصوص ان کو نمایاں کر دیا ہے، اور غزوہ تبوک کے عنوان سے ایک ایک نشانی ان کی واضح کر دی گئی ہے۔
ہمیں ان کا جو تجزیہ ہے وہ حقائق کی بنیاد پہ کر کے ان کی جتنی بھی خصائل ہیں، عادات اور رویے ہیں، ہم نے ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ اللہ رب العزت آج آیت مقدسہ نمبر 79 میں ان کے پھر ایک مائنڈ سیٹ کو بیان فرما رہے ہیں۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو طعنہ کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں متطوعین، ان مسلمانوں پر، مومنوں پر جو کہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، یہ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور مختلف آوازیں کستے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو ان کے پاس جتنی کوشش اور محنت ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ فیسخرون منہم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہے جو دل کھول کے دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کے پاس تھوڑا مال ہے، وہ اپنی مزدوری، محنت، جد و جہد کے بعد جتنا ان کے پاس آتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ پہلی جو مثال ہے وہ نبی علیہ والسلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہمیں ضرورت ہے، تو تمام صحابہ نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالا۔ اور اس کے علاوہ بھی جب صدقات کے لیے نبی علیہ والسلام فرماتے تو بڑھ چڑھ کر صحابہ کرام وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی علیہ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 دینار یا درہم وہ حاضر کر دیے۔ اسی طرح ایک صحابی عاصم بن عدی ہے، انہوں نے 100 وسق کھجوریں جن کی قیمت 4000 درہم ہے وہ نبی علیہ والسلام کے سامنے حاضر خدمت کی۔ منافقین یہ کہا کرتے تھے یہ دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے دکھلاوے کی کیا حیثیت ہے، وہ تو مومن صحابہ ہیں، وہ تو حزب اللہ کے ممبر ہیں۔ دوسرے کی مثال ایسے ہے کہ جو غریب صحابہ ہیں یا جن کے پاس وسائل کم تھے اس وقت، صحابیہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محنت مشقت کر کے تھوڑا سا کما کر لاتے ہیں اور 1 سا تمر کھجور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ صدقہ دیتے ہیں، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو جی 1 سا کیا ہوتا ہے، یہ معمولی سا ایک حصہ ہے، اور 1 سا کھجوریں لے کر اور نبی علیہ والسلام کے سامنے اپنی بڑائی پیش کرنا چاہتا ہے۔ گویا کسی انداز میں بھی منافقین نہیں چھوڑتے، وہ یہ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ نے بھی ان سے مذاق کیا، اور ان کے لیے کیا عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت جب ان سے مذاق کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ جس عمل میں لگے ہوئے ہیں، حرکات کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ ڈھیل دینا بھی ان سے مذاق ہے۔ کیوں؟ جب وہ ڈھیل ان کو ملتی ہے، وہ اندھے ہو کے چلتے رہتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے، اللہ ہرگز ان کو بخشیں گے نہیں، ان کو معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو جو شان نزول ہے، اصل میں جو رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی ہے، اس کا یہ شان نزول بنتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس وقت اس کی وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی وفور رحمت و شفقت کے نتیجے میں اس کو اپنی قمیض پہنائی، اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا، پھر نماز جنازہ پڑھی، دعائے مغفرت کی،
حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے کہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو منافق واضح ہو گیا ہے، اس لیے یہ تو رئیس المنافقین ہے، ان کا لیڈر اور چودھری اور سردار ہے۔ لیکن پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں اگرچہ یہ رئیس المنافقین ہے، لیکن ہمارے اینڈ سے جو اس کے لیے شفقت کا رویہ ہے، رحمت کا رویہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں، اس کا جو نتیجہ نکلے گا، اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ یہ ہے کہ اس کی جماعت کے لوگ ہی بہت سارے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوا۔ پھر احادیث میں آتا ہے تقریباً 1000 جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی بخشش کے نہ ہونے کا اعلان فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، منافقین کی چالوں، ان کی کارستانیوں سے بچنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر اور برزخ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آخرت میں ان کے لیے ہر اعتبار سے ترقیاں عطا فرمائے، صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، سب کی جو پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔